بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسحاق ڈار صاحب شہباز شریف کے بعد سب سے طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ ان کو آپ ڈپٹی پی ایم کہہ لیں یا براہ راست نواز شریف کا قریبی ساتھی کہہ لیں، کیونکہ وہ نواز شریف کے ساتھ ہر وقت رابطے میں ہوتے ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب کچھ غلط کرنے لگے تو وہ ان کو ٹوک بھی دیتے ہیں، اس لیے ان کو لندن سے خاص اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور معیشت کے سارے معاملات اسحاق ڈار ہی کے پاس ہیں۔ اس میں شہباز شریف کا کوئی عمل دخل نہیں، اور اسحاق ڈار کے ہی ہر حکمت عملی پر عمل کیا جاتا ہے۔ پی ڈی ایم کے ایک اجلاس میں جہاں اسحاق ڈار بھی موجود تھے اور ان کے حوالے سے ایک بہت سخت بات کی گئی، بہت زیادہ بے عزتی کی گئی اسحاق ڈار صاحب کی، اور ان کو گرفتار کرنے کی بات بھی کی گئی، کیونکہ جو حالات آج پاکستان کے ہو گئے ہیں اس طرح کے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ پاکستان میں تاریخی مہنگائی ریکارڈ کی گئی ہے، 76 سال میں کسی بھی حکومت نے اتنی مہنگائی کبھی نہیں کی۔ 38% صرف اور صرف مئی کے مہینے میں مہنگائی ہوئی، جبکہ پوری دنیا میں چیزیں سستی ہوئی ہیں۔ تاریخ میں ایسا بدترین حال پاکستان کا کبھی نہیں ہوا، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی اپنا ہاتھ پاکستان سے اٹھا رہے ہیں اور اپنے قرضوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اب $2 ارب سے زیادہ چین کو واپس کرنے ہیں، اور پچھلے 6 ماہ سے وہ ہماری مدد کر رہا ہے اور کسی چیز کا تقاضا ابھی تک نہیں کیا۔ شہباز سرانا جو کہ ایکسپریس نیوز سے ہیں، وہ بھی یہ چیز کی خبر دے چکے ہیں کہ اب چائنا کی کمپنیاں بھی پاکستان کے خلاف مقدمہ کروانے کے پاس جا رہی ہیں، اور ان حالات میں چین ہماری مدد کا کیا کرے گا؟ پہلے اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر، ہم IMF کے بغیر ملک چلا لیں گے، ہمیں خود ہی انتظام کر لوں گا۔ اب ان کے ساتھ کام کرنے والی عائشہ غوث کہہ رہی ہیں کہ نہیں جناب، ہمیں پلان ہی تبدیل کرنا پڑے گا۔ IMF سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، ان سے تھوڑی نرمی کا اشارہ دیا گیا، لیکن انہوں نے کوئی نرمی نہیں دکھائی، یعنی اب تمام مذاکرات فیل ہو چکے ہیں۔ IMF کے مطابق پاکستان $6 ارب ارینج کرنے تھے، لیکن پاکستان $4.5 ارب ہی ارینج کر سکا۔ پھر بھی اسحاق ڈار صاحب بدل نہیں رہے، اور معاملات روز بروز نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے بھی بہت زیادہ مہنگائی، بے روزگاری اور تباہی نظر بڑی کمپنیاں سرمایہ کاری باہر لے کر جا رہی ہیں، اس لیے اب ایک مصنوعی فٹ اسحاق ڈار کی طرف سے لایا جائے گا آ رہی ہے، جس کے بعد بہت سے منی بجٹ لانے پڑیں گے۔ پھر بھی IMF کے پاس جانا پڑے گا تاکہ ملک چل سکے۔ کمیٹی ارکان نے پراپر اسٹریٹجک بجٹ پیش نہ کرنے اور بے عزتی کا اظہار کرتے ہوئے اور وزارت خزانہ کے خلاف پارلیمنٹ کا اشتراک مجروح کرنے کے تحت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اب اس وجہ سے اسحاق ڈار صاحب کو جرمانہ اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ کمیٹی نے اجلاس میں اسحاق ڈار کو نہ آنے پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ آج تک کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آئے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اگلے اجلاس میں وہ نہیں آئے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے۔ معیشت کی تو بہتری کسی طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ اسحاق ڈار صاحب بھی اس پر کوئی بات نہیں کر رہے۔ ہر دوست ممالک نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ IMF سے بھی کسی قسم کی امید نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر پاکستان کیسے چلے گا؟ ہمارے حکمرانوں کو اس کام چھوڑ کر معیشت اور استحکام کے بارے میں سوچنا چاہیے، تاکہ ہمارا ملک کے حالات بہتر ہو سکیں، اور ہمارے ملک میں بے روزگاری ختم ہو سکے، اور ہمارے ملک کا قرض ادا ہو سکے، اور ہمارا ملک ایک بہتری کی راہ پر گامزن ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے دعا کریں۔ آمین۔